نہیں دی گئی ہیں. اس کے بعد جو 9 مئی میں اب وہ اتنا اس کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. یعنی 1.5 سال بعد 2 سال بعد جو بندہ ابھی ادھر اعزاز سید ہوں, حیدر شرازی صاحب ہوں اور جرنلسٹ ہوں, اور آپ نے اس دن دیکھا کہ جو ATC اسلام آباد کے باہر جب 81 ورکرز ڈسچارج ہوئے تو وہاں پہ SHO نے کہا کہ جو میڈیا یہاں سے نہیں ہوتا ان کو پکڑ کے احتجاج کے کیس میں ڈالیں. حیدر شرازی صاحب ریکارڈ پہ ہیں, اعزاز سید ریکارڈ پہ, انہوں نے کہا جی 9 مئی کے کیسز میں ڈالیں گے. تو 9 مئی کا جو کیس ہے, وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے پیچھے, بجائے کہ اس کی CCTV فوٹیجز نکال کے جو کہ چھپا لی گئی ہیں وہ سامنے آتی. جنہوں نے وہ کام کیا تھا ان کو نشانہ بناتے. جو سیاسی بنیادوں پہ جو دشمن ہے, مخالف ہے, جو آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا, اس کو 9 مئی کے کیسز میں ڈالا گیا. اور 9 مئی کی جو ایک گردان ہے حکومت کے پاس, آج تک ان کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن, یہ 2 ایجنسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, نہ تو ان کے چلان پورے مکمل, اور اس میں ایویڈنس کیا ہے کہ جی سپاہی نے بھیس بدل کے عمران خان صاحب کی زمان پاک میں میز کے نیچے چلے گئے اور ساری گفتگو سن لی. جس قدر مضحکہ خیز جو ہے وہ ایویڈنس ہے. اور لیکن ہم جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. تمام ڈسچارج کے کیس ہیں, لیکن جس ماحول میں ہماری عدلیہ کو 26ویں ترمیم میں کے بعد لا لیا گیا ہے, عدلیہ کو بھی کرش کر دیا گیا ہے. آپ میڈیا آزاد تھا, میڈیا کو بھی کرش کر دیا گیا, جمہوریت کو بھی کرش کر دیا گیا. صرف ایک پارٹی کو کرش کرتے کرتے یہ سارے ایلیمنٹس, اور ملک میں جو نظام عدل ہے اس کو بھی کرش کر دیا گیا ہے. تو یہ جو ایک ہوکس مقدمے ہیں, جعلی مقدمے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر, یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سر شام ساری گورنمنٹ بیٹھ جاتی ہے اور جی وہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. 504 دن ہو گئے آج عمران خان صاحب کو, 504 دن ہو گئے ان کو قید میں. 300 کے قریب آپ نے جعلی مقدمے بنائے ہیں, 100 کے قریب ان کے پاس FIR ہیں جب وہ ادھر تھے, انکلوڈنگ دس 9 مئی کے جو مقدمے ہیں وہ جیل کے اندر تھے. جب بھی کوئی احتجاج کی کال ہوتی ہے ان کے اوپر ایک مقدمہ ہو جاتا ہے. اور 100 رینجر کے ایکسیڈنٹ پہ جو شہید ہوئے ہمارے اہلکار, ان کا مقدمہ بھی عمران خان اور پوری پارٹی کے اوپر دے دیا گیا, حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کو آپ پروب کریں, جو اس کے ذمہ داران ہیں, ایک کو آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے, جو ذمہ داران ان کو سزا دیجیے. لیکن سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو, ان کے لیڈران کو, ان کے کارکنان کو, ان کی فیملی کو, ان کی بیگم بشرا بیگم کو 10 مہینے ایک غیر قانونی اور لغو اور جھوٹے کیسز میں ملوث کیا گیا. کل آپ سب کے سامنے اس یکبستہ سردی میں رات کو 8:30 بجے جب لائٹ گئی تو وہاں پہ وہ ٹرائل ختم ہوا. جج صاحب کو پتہ نہیں کیا اتنی جلدی تھی کہ چھٹیوں کے بعد وہ بحث نہیں سن سکتے تھے. اور منڈے کو انہوں نے ایک فیصلہ رکھا ہے. فیصلے پہ تبصرہ کرنے کے لیے مواد تو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے, لیکن فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد مزید بات ہوگی. تو ایک مسلسل عمل ہے جعلی پرچوں کا, بوگس اور فراڈ حکومت کی طرف سے, جو کہ بوگس اینڈ فراڈ الیکشنز کے ذریعے ایک ظہور پذیر آئی ہے. تو ان ساروں نے ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے. PTI 3 سالوں سے 2.5-3 سالوں سے مسلسل ریاستی جبر کا نشانہ بن رہی ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ ہے اس میں 2 جو لیجیٹیمیٹ ہماری ڈیمانڈس ہیں, ایک کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اس میں وہ بھی اپنے ثبوت رکھیں, ہم بھی اپنے ثبوت رکھیں 9 مئی کے اوپر, اور 26 نومبر کے. اس کے بعد جو ہمارے اسیران ہیں, آپ ان کو, ہم کو رعایت نہیں مانگ رہے ہیں قانون کے مطابق. ان کا 2 سال میں تو قتل کے ملزم باہر آ جاتے ہیں, ان کے اوپر تو بیٹمنٹ کا امام کا اچاریہ جس کے 1 سال سزا ہے, تو وہاں پہ آپ نے ان کو 1.5 سال سے اندر رکھا ہوا ہے. آپ ان کی ضمانتیں دیجیے, جو عدلیہ ہے وہ بھی نوٹس لیں کہ بنیادی حقوق ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی ضمانتیں لی جائیں. ان کے خلاف یہ پروسیکیوشن نہیں ہو رہی, یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, یعنی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں. اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ مسلسل پہلو تو ہی برت رہی ہے. وہ نہیں آ رہے ہیں, نہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, نہ ہی وہ مذاکرات کا کوئی کاؤنٹر ایجنڈا ہے, نہ ان کے پاس صرف ایک جو ہے وہ بہانہ ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات نہیں کرتے, اب مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو مذاکرات کے لیے حکومت جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ آگے لگ کے بھاگ رہی ہے. مذاکرات ہی اس ملک کے لیے ضروری ہیں, مذاکرات کرنے پڑیں گے. حکومت ہو, اصل حکومت ہو, پاورفل لوگ ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب بیٹھ کے پاکستان کی فکر کریں, پاکستان کو اس جو مسائل ہیں اس سے ہم نکالیں. لیکن کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پولیٹیکل ٹرموائل, جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے, جو اکانومی کا عدم استحکام ہے, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس کی بینیفیشری ہے. لہٰذا یہ ٹمپریچر یہ تو کول ڈاؤن ہونے نہیں دینا چاہتے.
کیونکہ جس دن یہ کول ڈاؤن ہوا اور حالات معمول پہ آئے یہ حکومت ایک دن نہیں نکال سکتی. لہٰذا یہ بینیفیشری ہیں سارے الیکشن فراڈ کے بام 47 کے. لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا عمل سیبوٹاج ہو, اسی طرح سے یہ ریریل ہو تاکہ ان کی جو ایک غیر قانونی حکومت ہے وہ چلتی رہے. لیکن انشاءاللہ یہ معاملہ ہم عوام کی مدد سے 2.5 سال سے ہمارے ورکرز نے قربانیاں دی ہیں. جیل میں بیٹھا عمران خان جیتا ہے. جیل میں عمران خان نے جب بھی احتجاج کی کال دی وہ جیل میں بیٹھ کے جیتے. ڈی چوک میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لوگوں نے لیڈر کی کال پہ آگے جانے. اور ابھی بھی خان صاحب نے کہا کہ فائرنگ کا جس دن ان کو بتایا گیا رات کو نیند کی گولی کھانے کے باوجود ان کو نیند نہیں آئی. وہ اس قدر ڈسٹرب تھے. وہ آج بھی اپنی پارٹی سے یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے, تم لوگ آواز اٹھاؤ, تم لوگوں نے اس کو جانے نہیں دینا, ہم نے جب تک زندہ بھولنے نہیں دیں. سو ایک مسلسل ایک بات چیت چل رہی ہے. علی امین صاحب باہر آتے ہیں تو انشاءاللہ پھر میڈیا کو وہ خود بھی بریف کر دیں گے. نہیں ہوا تو پھر ہم جو ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا جس کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کو مزید اس میں انفارم کریں. یہ بتا دیں جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبر تھے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے یا وہ مذاکراتی کمیٹی کے ممبران میں سے آج سلمان اکرم راجہ تھے وہاں پہ. وہ وہاں پہ کیونکہ ایز اے لائر ہیں وہاں پہ موجود تھے. ان کی آج میٹنگ نہیں ہے لیکن وہ مذاکراتی کمیٹی کے نام ہم نے کل دے دیے تھے. آج علی امین صاحب کو بلایا گیا. میں تو یہ کرتا ہوں کہ باقی جو مذاکراتی کمیٹی اس کو بھی ملنے دیا جائے تاکہ ماحول کو اسی طرف لگایا جائے. حکومت جو جان بوجھ کے یہ سیبوٹاج ہوتا ہے نا, یعنی آپ ان کی کمیٹی کو مذاق اڑاتے ہیں لیکن آپ اس کمیٹی کو الاؤ نہیں کرتے کہ یہاں پہ آئیں, ان کو جیل میں پکڑ کے بند کر دیتے. جس دن مذاکراتی کمیٹی بنی عمر ایوب خان کو جو کہ مذاکراتی ہیڈ ہیں احمد چٹھا اور راجہ بشارت اور عظیم اور ہمارے راجہ صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ ڈیٹین کر دیا گیا. تو وہ کیا تھا, وہ پنجاب حکومت کی ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی کہ یہ مذاکراتی عمل شروع ہی نہ ہو. حکومت کو مذاکرات کے عمل کے نام سے چڑ ہے, وہ اس سے چڑھتے ہیں, وہ ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. لیکن مذاکرات ہی آگے جانے کا واحد حل ہے. وہاں پہ بھی سین وائسز ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ادھر سین وائسز نہیں, ان کو سنیے. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے عمران خان کی, پاکستان کو ضرورت ہے نمائندہ حکومت کی, پاکستان کو ضرورت ہے جو مینڈیٹ چرایا گیا وہ واپس لینے کی. جن لوگوں کو آپ نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ان کو ریلیز کیجیے. یہ جو ایک آپ نے اسلام کے اوپر دہشت گردی کے پرچے جس طرح ریوڑیوں کی طرف آپ کرتے ہیں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اصل دہشت گرد پھیل رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کرش کیا جا رہا ہے. تمام تر توجہ حکومت کی ادھر ہے. حکومت کو چاہیے کہ دہشت گردی کے جو ایک اجدہ ہے, ایک افریت ہے, افریت جو ہے اس پہ توجہ دے بجائے کہ سیاسی اور مخالفین کی آوازیں بند کرنے کے, میڈیا کی آوازیں بند کرنے کے اور حق کے رائے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں ان کا گلا کم کرنے میں. تھینک یو سر.